بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بدبخت عمر بن سعد اور شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تن مبارک کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں پڑا رہا۔ ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پروں کو حسین علیہ السلام کے مبارک خون میں تر کرنے لگا اور اڑ گیا۔ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ پاک کی مقدس سرزمین میں پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد طواف کے انداز میں چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگ یہ سارا واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب چند دنوں کے بعد اہل مدینہ کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کبوتر بارگاہ رسول میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک یہودی کی نوجوان لڑکی جو بے حد خوبصورت تھی، وہ اچانک نابینا ہو گئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ پڑوس کے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہودی کو اس بات کا انتہائی دکھ تھا۔ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ اتفاق سے ایک دن یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ باغ میں نہ جا سکا۔ لڑکی نے تنہا ساری رات درخت کے نیچے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو لڑکی نے پاس ہی ایک دوسرے درخت پر ایک کبوتر کو گریہ کرتے ہوئے سنا۔ لڑکی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس سنائی دے رہا تھا۔ لڑکی گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی اور اپنے سر کو اوپر اٹھا کر اس کبوتر کے رونے کی آواز محسوس کی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ نیچے کی طرف آیا اور لڑکی کی دائیں آنکھ میں چلا گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ روشن ہو گئی اور اسے ایک آنکھ سے دکھائی دینے لگا۔ پھر خون کا دوسرا قطرہ ٹپکا اور لڑکی کی بائیں آنکھ میں چلا گیا۔ اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ایک اور قطرہ نیچے گرا اور اس لڑکی کے ہاتھوں پر آ کر گرا۔ لڑکی نے وہ ہاتھ اپنے تمام جسم پر مل لیے اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اس کی کوڑ کی بیماری چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ لڑکی کے لیے یہ سارا واقعہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اتنے میں یہودی باغ میں داخل ہوا، لیکن اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ادھر میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، تم نے اسے ادھر کہیں دیکھا ہے؟ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں اور رب نے مجھے بالکل صحت یاب کر دیا ہے۔ یہودی یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی تک اس درخت پر ہی بیٹھا تھا اور گریہ کر رہا تھا۔ یہودی کبوتر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ گریہ اور آہو پکار کیوں کر رہے ہو، اور تمہارے پروں سے یہ خون کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دے دی اور کبوتر اللہ کے حکم سے بولنے لگا اور کہنے لگا،
ہم پرندوں کی ایک جماعت جنگل میں رہتی ہے۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم صبح سویرے اپنا دانہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور دوپہر کو واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن اچانک ہم نے ایک آواز سنی کہ اے کبوترو، تم آرام سے سائے پر بیٹھے ہو، اور نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو دوپہر میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ آواز سن کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب کربلا میں پہنچے تو نواسۂ رسول امام حسین شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کبوتر گریہ کرنے لگے اور میں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون میں تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر یہاں آ گیا۔ میرے پروں سے اسی مبارک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کبوتر کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی کہنے لگا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کا خون اتنی برکتوں والا نہ ہوتا۔ یہودی نے اسی وقت اسلام قبول کیا، اور جب کبھی اس سے اس کے اسلام قبول ہونے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ تفصیل سے یہ سارا واقعہ بیان کرتا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔